أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. اللہ کے نبیوں میں آپ نے بہت سارے انبیاء کرام کی سیرت سنی ہوگی، تاریخ سنی ہوگی، لیکن ایک نبی ایسے ہیں جن کا نام لیتے ہی ذہن و دماغ میں صبر کا نام بھی آ جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایوب علیہ السلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صبر کا لفظ جو ہے آپ کے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیسے صبر کیا. وہ ایک بہت بڑی آزمائش سے گزارے گئے تھے. اللہ تعالیٰ کے ایسے شکر گزار بندے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی نعمتیں دی تھیں وہ بہت زیادہ تھیں. آپ کی کافی بیویاں تھیں، اولاد بھی بہت زیادہ تھے، اور آپ کے باغیچے تھے، مویشی جانور، زمینوں کی تعداد اتنی جہاں تک نظر دوڑاؤ ان کی زمینیں تھیں. تو بہت کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات و اکرامات عطا کیا، لیکن آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ ہر گھڑی آپ عبادت میں رہتے اور اللہ کا شکر بجا لاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نبی ایوب علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا اور رشک فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا میرا یہ بندہ، اس کو اتنی ساری نعمتیں دی ہیں لیکن یہ کبھی مجھ سے غافل نہیں ہوا. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش شروع فرما دی کہ ان سے یہ ساری نعمتیں لے کر کے دیکھا جائے. جب دی گئی ہیں تب میرے عزیزوں دونوں صورتوں میں انسان بہک جاتا ہے. جی جی. جب کسی کے پاس بہت زیادہ مال و دولت آ جائے تب بھی غافل ہو جاتا ہے اللہ سے، اور جب کسی کے پاس سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تب بھی کچھ بندے کافر ہو جاتے ہیں، اللہ کی شان میں گالیاں دینے لگ جاتے ہیں. دونوں صورتیں خطرناک ہیں، بہت زیادہ مال و دولت کا آ جانا اور بہت زیادہ غریبی آ جانا، دونوں بھی آزمائش ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیجی، طوفان بھیجا، جس سے ایک ہی دن میں حضرت ایوب علیہ السلام کے جتنے جانور تھے سب مر گئے. اللہ اکبر. آپ کو جب خبر دی گئی وہ کروڑوں کا نقصان تھا، آپ نے الحمدللہ کہا. اس کے بعد پھر ایک ایسی ہوا چلی جس کے بعد آپ کے باغیچے سوکھ گئے، جل گئے، ختم ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ کی اولاد ایک کے بعد دیگرے روزانہ انتقال کرتی گئی، اور جب آپ کی اولاد انتقال کر گئی، آپ کے گھر والے انتقال کر گئے. یہ بہت بڑی آزمائش تھی. یہ پورا جو چل رہا تھا پروسیس 4 سال تک چلا ہے، 4 سال تک کنٹینیو یہ آزمائش. آخر میں حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ جو باقی رہے وہ آپ کی وفا شعار خاتون، آپ کی بیوی حضرت بی بی جمیلہ، جن کو بی بی رحمت بھی کہا جاتا ہے، جہاں آج ہم حاضر آئے ہیں. سبحان اللہ. یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا مزار مبارک ہے. یہ قرآن کی روح کے اعتبار سے ایسی وفادار خاتون تھی کہ سب کچھ چھوٹ گیا لیکن یہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر نہیں گئی. پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش ایسی شروع ہوئی کہ آپ کے جسم پر بخار، اور وہ بیماری اس قدر بڑھتی چلی گئی کہ آپ جب بستر پر سوتے تھے تو آپ کی چمڑی بستر پہ لگ جاتی تھی. اللہ. جسم گل گیا تھا، پورا جسم گل گیا. ان حالتوں میں بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہے اور رات بھر کبھی کبھار ذکر میں وقت گزارتے تھے. اس وقت جو واقعہ پیش آیا قرآن کے اعتبار سے اور حدیث کی روشنی میں، کہ ظاہر سی بات ہے جو عورت اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی ہے وہ اپنے شوہر کو تکلیف میں دیکھا نہیں کرتی. وہ ہر جگہ جاتی ہے کہ کہیں سے میرے شوہر کی کوئی آسانی ہو جائے، اس کی تکلیف کا حل ہو جائے. عورتوں کو دیکھا ہے آج بھی وہ ادھر ادھر کے چکر اسی لیے کاٹتی ہیں کہ اس کی شوہر کے اوپر آئی ہوئی بلائیں ختم ہو جائیں. وہ بازار میں گئی حضرت بی بی رحمت، دیکھا ایک بزرگ کو وہ دوائیاں بیچ رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ہر بیماری کا علاج ہے. وہ اکثر میں ابلیس سے لعین تھا، شیطان مردود تھا، لیکن ایک حکیم اور ایک طبیب کے لباس میں بازار میں کھڑا تھا. یہ حضرت بی بی رحمت اس کے پاس گئی، جا کر کے کہا کہ میرے شوہر ایسے ایسے بیمار ہیں، ساری چیزیں بتائی، کیا اس کا علاج ہو سکتا ہے؟
उस हकीम ने कहा तेरे शोहर का इलाज तो मैं चुटकी में कर दूंगा, फौरन हो जाएगा। तो ये खुश हो गई, कहा कि हमारे पास पैसे भी खत्म हो गए, माल भी नहीं है, तो मुआवजे में क्या लोगे, उजरत में क्या लोगे? तो उस हकीम ने कहा कुछ नहीं, तेरे शोहर से कहना कि एक बार मुझे सजदा करे, या फिर ये कह दे कि मैं शिफा देने वाला हूँ। हजरत बीबी रहमत आई दौड़ी दौड़ी अपने शोहर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास, कहती है आपकी बीमारी का हल मिल गया, इलाज मिल गया। कहा कहाँ से? कहा बाजार में एक बहुत बड़े हकीम को मैंने ढूंढा, वो चुटकी में आपका इलाज कर देंगे। पूछा क्या मुआवजा लेगा? जब उन्होंने मुआवजा बताया, अय्यूब अलैहिस्सलाम ऐसे बिस्तर पर थे कि उनका जिस्म कट करके गिर रहा था। इस हालत में जलाल इतना आया, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अगर मैं सेहतमंद हो गया तो तुझे 100 कोड़े मारूंगा, इसलिए कि तू शैतान मरदूद के पास गई थी, इब्लीस लईन के पास गई थी। मेरे अजीजों, ये ईमान का आला दर्जा है। जिसके पास ईमान होता है वो फिर अपनी बीमारियां और अपनी कमजोरी ऐसे नहीं देखता कि मैं अगर बोलूंगा तो ये भी साथ ना छोड़ दे, बल्कि अल्लाह के नबी सबसे पहले अपने रब की रज़ा देखते हैं। वाह वाह वाह, अल्लाह राजी है, दुनिया छूटती है, बेशक हक है। वरना कौन ऐसा डिसीजन लेता अपनी बीवी, वो भी इन हालात में साथ रह रही हो जब पूरी दुनिया खत्म हो गई है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कोई बड़ी आयत नहीं की, लेकिन बीवी भी ऐसी नहीं थी कि उनके गुस्से पर वो छोड़ करके चली जाती। कहा मुझे माफ़ कर दें, अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दें, मैं आपके इलाज के चक्कर में भूल गई थी कि किसके पास जाना है किसके पास नहीं जाना है। मेरे अजीज़ों, आज यहाँ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा के मज़ार पर हम आए, ये बात सीख करके जाएं। आप हो सकता है अपनी तकलीफ पर बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब बच्चे बीमार होते हैं या घर वाले बीमार होते हैं तो आप भूल जाते हैं कि कहाँ जाना चाहिए। हम सबके साथ भी आजमाइश का वक्त आता है। हिंदुस्तान में हमने देखा औरतें कई मंदिरों पर चली गई, कभी किसी पत्थर के पास जाकर के तेल डाल रही हैं, कभी किसी झाड़ के पास जाकर धागा बांध रही हैं। पूछा जाए वो यही कहते हैं बच्चों को सुकून मिल जाए, शोहर सही हो जाए। तुम्हें इन तमाम मामलात में हमेशा अपने ईमान पर इस्तिकामत रखना है। जो कुछ भी होगा वो अल्लाह की मर्जी से होगा। बेशक हक है। अकीदा मजबूत रखो। कुफार और मुशरिकीन की तरह से इधर उधर ठोकरें खाते हुए हर एक के सामने न सर झुकाओ न हाथ फैलाओ। मेरे अजीजों, फिर हुआ ये कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जुबान कट गई, अल्लाह, जिससे वो जिक्र करते थे जुबान कट गई। ये कुरान पाक के सूरे अंबिया में यानी 17वें पारे में अल्लाह ताला ने इसको बयान फरमाया। और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जुबान जब कट गई, जिक्र नहीं हो पा रहा था, तब आखिर में आपने दर्द भरे अंदाज में ये जुमला कहा था, ऐ अल्लाह तू जानता है मुझे तकलीफ पहुंची है, लेकिन तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। बेशक व अंत अरहमुर राहिमीन। अल्लाह ताला फरमाता है, ये जुमला अल्लाह को इतना पसंद आया कि रब ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से हुक्म दिया कि ऐ अय्यूब तुम अपना ये पैर ज़मीन पर मारो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पैर ज़मीन पर मारा तो वहाँ से एक चश्मा जारी हो गया, सुभान अल्लाह, एक कुएं का पानी जारी हुआ। फिर रब ताला का हुक्म हुआ कि इस पानी से आप नहाओ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस कुएं के पानी से गुस्ल किया तो सारी बीमारियां खत्म हो, सुभान अल्लाह, उनकी आजमाइश का दौर खत्म हो गया। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं अंधेरियों के बाद सवेरा जरूर आता है। बेशक अल्लाह करीम इन तमाम मुसीबतों से एक न एक दिन निकालता है। फिर जब आप सेहतमंद हो गए, बीवी शुक्राने का सजदा अदा करती हैं, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र बजा लाने वाले ये बंदे जो नेमतों में भी शुक्र कर रहे थे, बीमारियों में भी, और फिर सही हो गए तब भी शुक्र करने लगे, तो रब ताला ने क्या फरमाया पता है? कुरान के 23वें पारे में है, रब ताला फरमाता है, ऐ अय्यूब अपना दूसरा पैर भी जमीन पर मारो। जब आपने दूसरा पैर जमीन पर मारा तो जितने जानवर और जितने आपकी औलाद इंतकाल की थी सबको अल्लाह ने दोबारा जिंदा सुभान अल्लाह, और उससे जबल उनको नेमतें पहले से ज्यादा उनको अता की गई। सुभान अल्लाह। ये सब्र के साथ आपका जो इम्तिहान है, हम इंशाअल्लाह भी इसके बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मज़ार पर भी जाएंगे, जहाँ पर उनके पास हाजिरी देंगे, क्योंकि इराक की ज़ियारतों में अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की ज़ियारतें ये सबसे बड़ी
زیارت ہے، بے شک کیونکہ باقی اولیاء کاملین ہیں، نبی جو ہوتا ہے اس کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ بے سکتا۔ شک انبیاء اکرام علیہ السلام میں آپ نے ہو سکتا ہے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ایک نبی کی زیارت کی ہے، اور دوسرے نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، وہاں پر زیارت کریں گے۔ اور یہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی وہ زوجہ محترمہ۔ اب ان کا کیا ہوا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی، وہ ہماری اور تمہاری طرح قسم نہیں ہے کہ اللہ کی قسم کھائے اور بار بار توڑتے رہے۔ انہوں نے بیماری میں جو قسم کھائی تھی کہ میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا، تو جیسے ہی صحیح ہو گئے یہ کوڑا لے کر بیٹھ گئے کہ میں قسم پوری کروں گا کہ تو شیطان کے پاس کیوں گئی تھی۔ لیکن دیکھیں ایسی وفا شعار خاتون تھی کہ اللہ کو ان پر رحم آیا، جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جاؤ میرا یہ بندہ ایوب اپنی قسم پوری کر کے رہے گا، لہذا تم جاؤ اے جبرائیل۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا اس معاملے کو سلجھانے کے لیے۔ آئے جبرائیل علیہ السلام، ایک جھاڑو اٹھائی جس میں 100 کاڑیاں تھیں، وہ ایوب علیہ السلام کو دیا گیا، کہا کہ یہ لیجیے آپ، اس سے آپ اپنی بیوی کو ایک بار مار لیجیے، آپ کی قسم پوری ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ راحت عطا کی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کی جی اور جی اس جھاڑو سے ایک مرتبہ ان کو مارا اور اپنی قسم پوری ہوئی۔ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے ان واقعات میں بہت سارا ہمارے لیے درس ہے، بہت ساری عبرتیں ہیں، اور ان کے آسانوں پر ہم یقیناً اسی لیے حاضر آتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آنے والی مصیبتوں پر اللہ ہمیں وہ صبر عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ ایوب علیہ السلام کے صبر کی ایک جھلک ہمیں عطا فرمائے۔ ہم چھوٹی مصیبتوں سے گھبرا اٹھتے ہیں، مولا تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ اور جیسے فلسطین کے بچے، غزہ کے بچے آج جو صبر کر رہے ہیں، میں سچ کہتا ہوں پوری دنیا کے مسلمان ان کے صبر کو نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک ان کے گھر لٹ گئے، ان کے ماں باپ سامنے مر گئے۔ کتنے تو ایسے ہیں جنہوں نے ابھی ابھی آنکھیں کھولی ہیں لیکن جنازہ بھی دیکھ لیا، قبریں بھی دیکھ لی۔ ان کے صبر کو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ان پر پانی بھی بند کیا گیا ہے، کھانا بھی بند کیا گیا ہے، دوائیاں تک لے جانے نہیں دیتے۔ اللہ کی پناہ میں آپ کو بتاؤں، ایسے ایسے وہاں بچے ہیں جن کے زخموں کو پوچھنے کے لیے کپڑے تک نہیں ہیں، ان کا خون رس رہا ہے انہی حالتوں میں، حتیٰ کہ ڈاکٹر ان کے پھٹے ہوئے جسموں کا جو آپریشن کر رہے ہیں، اینستھیسیا دیے بغیر، بے ہوش کیے بغیر سوئی سے ایسے ہی سلا جا رہا ہے، اور وہ بچے خود بتاتے ہیں فلسطین کے بچے کہ ہم کو بے ہوش نہ کرو، اسی طرح سے تم کاٹ پیٹ کرو یا سلو، اور جتنے دیر تک تم آپریشن کرتے رہو گے اتنی دیر ہم قرآن پڑھتے رہیں گے۔ یہ صبر آج بھی ہے۔ میں دعا یہی کرتا ہوں کہ مولا کریم ان کو بھی ان تمام اندھیریوں سے آزاد فرمائے، آمین۔ جیسے ایوب علیہ السلام کو مولا نے اتنی آزمائش کے بعد راحت عطا فرمائی، مولا ان غریب فلسطینیوں کو ان اندھیریوں سے، ان مصیبتوں سے آزادی عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہماری زندگی میں آنے والی مشقتوں پر صبر اور استقامت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔